نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے محفل حمد و نعت و سیرت شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و نعت کے حوالے سے آپ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ میں حمد و نعت کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا، آپ حضرات اس نقطے کو حل فرمائیں یا حل شدہ نقطے کو سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیغمبر کے دو نام ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے احمد اور حضور کا ایک نام ہے محمد۔ احمد کہتے ہیں جو تعریف کرنے والا ہو، اور محمد کہتے ہیں جس کی حمد بیان کی جائے۔
جب آپ خطیب سے سٹیج پر سنتے ہیں تو خطیب دو لفظ کہتا ہے ایک حمد ہے اور ایک نعت ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرنا اور نعت کہتے ہیں پیغمبر کی تعریف کرنا۔ تو جس کی حمد کی جائے وہ محمد ہوگا نا، تو جب حمد اللہ کی کرتے ہیں تو محمد اللہ ہوگا یا رسول ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ ہم کہتے ہیں جس کی حمد کریں، حمد کہتے ہیں اللہ کی اور نعت بیان کرتے ہیں رسول کی، تو جس کی حمد بیان کیجئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم تو کہتے ہیں محمد۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے دو نام ہیں، ایک نام ہے احمد اور ایک نام احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والا، محمد کہتے ہیں جس کی تعریف۔ تو جب حمد اللہ کی جاتی ہے تو پھر اللہ کو محمد ہونا چاہیے تھا، نبی محمد کیسے بنا؟ اللہ کرے یہ نقطہ آپ کے ذہن میں آئے۔ آپ قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کس کے لیے؟ حمد اللہ کے لیے۔ تو پھر محمد کیوں ہے؟ تو جس کی حمد بیان کرے وہ محمد ہوتا ہے نا۔ تو قانون کا تقاضا یہ تھا کہ محمد اللہ کو کہتے ہیں، نہ کہ اللہ کے نبی کو۔ ہم کہتے ہیں حضور کے دو نام ہیں، ایک نبی کا نام احمد ہے، ایک نبی کا نام محمد ہے۔ احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والا، محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ تو سوال یہ ہے جب حمد اللہ کی بیان کی جاتی ہے تو پھر اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے تھا، ہم نے خاتم الانبیاء کا نام محمد کیوں رکھا؟ اگر کوئی سوال کر گزرے تو جواب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اصل بات ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کی جاتی ہے، لیکن حمد کرتا کون ہے؟ حمد میں بھی کرتا ہوں، حمد آپ بھی کرتے ہیں، حمد ملائکہ بھی کرتے ہیں، حمد جن بھی کرتے ہیں۔ حمد کرنے والے تو اللہ کے پیغمبر کی ذات ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے حمد اتنی کی ہے، خود سراپا حمد بنے، خود محمد بن گئے ہیں۔ آپ حضرات علماء تھوڑی سی بات سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں زید عادل، عدل تو زید نہیں ہے، زید تو عادل ہے نا۔ عدل کیسے بنا؟ زید نے اتنا عدل کیا کہ خود عدل بنا۔ حمد اللہ کے پیغمبر نے اتنی بیان کی ہے، اس حمد بیان کرنے کے صدقے میں خود محمد بنے ہیں۔ جیسے شاعر کہتے ہیں نا ما ام مدحت مقالتم ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت بمقالتی بمحمدی۔ میں نے اپنے مقالے سے محمد کی تعریف نہیں کی، میں نے جس مقالے سے محمد کی تعریف کی در حقیقت وہ میرا مقالہ محمود بنا ہے حضور کی حمد کے صدقے میں۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی حمد بیان کی، کائنات میں سب سے زیادہ حمد بیان کی۔ اتنی حمد اللہ کے پیغمبر نے بیان کی کہ ان کا اپنا نام محمد پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ دقیق سا نقطہ اگر ذہن میں آئے، بس اوقات باتیں دقیق ہوتی ہیں مگر دماغ میں اترتی نہیں ہے۔ اگر دقیق بات اتر میں آ جائے تو نقطے حل ہوتے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے زور کے بعد علماء کنونشن تھا، میں نے علماء کے سامنے گزارش کی، ہمارے عموماً ایک مسئلہ اس وقت زیر بحث آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں مکہ میں گیا، میں مدینہ منورہ میں گیا، میں نے مکہ میں جا کر امام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے رفع یدین کر رہا تھا، میں نے امام مدینہ کو دیکھا وہ نماز میں رفع یدین کر رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں رفع یدین کرنا چاہیے، آپ کہتے ہیں تو انہیں غلط کہا۔ جب امام کعبہ کو دیکھے آپ کہتے ہیں ٹھیک کہا۔ کبھی کبھی ہمارے علماء سے سوال کیا جائے اگر امام کعبہ رفع یدین کرے تو ٹھیک ہے، اگر اہل حدیث رفع یدین کرے تو غلط ہے۔ یہ تم نے نیا اصول کہاں سے نکال دیا؟ اگر ان کا ٹھیک ہے تو ان کا بھی ٹھیک ہے، اگر امام کعبہ آمین جہرن کرے تو ٹھیک ہے، اگر یہ کہے تو غلط ہے، اگر جہرن ٹھیک ہے تو دونوں کی ٹھیک ہونا۔ یہ عموماً سوال کیا جاتا ہے۔ میں ایک علمی سا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اصل ہم جو بات کہتے ہیں اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے اہل حدیث اور دیوبندی کا اختلاف مٹ سکتا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اختلاف کو مٹایا جا سکتا ہے اگر دیانتداری اور اصول کے ساتھ آدمی بات کرے۔ وہ اصول کی بات کیسے؟ ایک اصول ذہن نشین فرما لیں، اللہ کے پیغمبر ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور اس مسئلے پہ پیغمبر کی ایک حدیث ہوتی ہے، اس مسئلے پر پیغمبر کی دو روایتیں نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں یہ مسئلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ مثلا ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہم نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے ہیں، یہ رفع یدین کرنے والا کائنات کا ہر وہ مسلمان ہے جو نماز پڑھتا ہو۔ اگر مسلمان نہ بھی ہو اور نماز پڑھتا ہو تو شروع کا رفع یدین وہ بھی کرے گا۔ اب شروع کا رفع یدین کرنا یہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ پوری تاریخ میں اور پوری سیرت میں، پوری کتب حدیث میں آپ کو ایک بھی حدیث نہیں ملے گی کہ اللہ کے پیغمبر نے شروع میں رفع یدین نہ کیا، چونکہ ایک مسئلے پر پیغمبر کی ایک ہی حدیث تھی۔ ہم نے کہا مسئلہ نبوت کا ہے، اور کبھی یوں ہوگا کہ مسئلہ ایک ہوگا، اس پر اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث اور ہوگی، اس مسئلے پر
अल्लाह के पैगंबर एक हदीस और होगी, एक हदीस का तकाजा होगा कि यूं करो, एक हदीस का तकाजा होगा कि यूं करो, फैसला अल्लाह के नबी फरमा देंगे, हम कह देंगे ये फैसला अल्लाह के नबी ने किया। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, आपने सुना होगा रिवायात में आता है कि खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू इस्लाम में फरमाया कि तुम कबूर और कब्रिस्तान में न जाया करो, अल्लाह के पैगंबर से मना करना वारिद हुआ। फिर बाद रिवायात में आता है अल्लाह के पैगंबर ने इजाजत भी दी है कि लोग कब्रिस्तान में जाएं तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर पढ़े, ये पैगंबर ने इजाजत भी दी। अब मसला एक था कब्रिस्तान में जाएं या ना जाएं, पैगंबर से जाना भी साबित, पैगंबर से रोकना भी साबित। हम मसला कौन सा इख्तियार करें, तो अल्लाह के पैगंबर ने फैसला फरमा दिया, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा, मैंने तुमको ज़ियारत कबूर से मना किया था, अब मैं तुम्हें कब्रिस्तान की ज़ियारत की इजाजत देता हूँ। अगर कोई आदमी ये कह दे कब्रिस्तान में जाना पैगंबर की हदीस का मसला है तो बात बिल्कुल ठीक है, कब्रिस्तान में जाना पैगंबर का मसला है तो बात बिल्कुल ठीक है, कब्रिस्तान में जाना नबी का मसला है तो बात बिल्कुल ठीक है। कभी होता है कि अल्लाह के पैगंबर से एक मसले पर हदीस से दो आती हैं और फैसला अल्लाह का नबी नहीं करता बल्कि फैसला मुज्तहिद और फकीह करता है। आपको कि वो कौन सा मसला, मिसाल के तौर में बात के तो आप तिरमिजी उठाओ, हजरत इमाम तिरमिजी एक रवायत नकल करते हैं वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल से, वाइल इब्न हुजर कहते हैं अल्लाह के पैगंबर ने सूरत फातिहा को पढ़ा, फिर अल्लाह के पैगंबर ने आमीन फरमाया, वजहरा बिहा सौतहु, अल्लाह के पैगंबर ने ऊंची आवाज से आमीन को पढ़ा। फिर वही वाइल इब्न हुजर से इमाम तिरमिजी आगे रवायत लाते हैं अल्लाह के पैगंबर ने सूरतुल फातिहा को पढ़ा, वलज़्ज़ालीन पढ़ा, फिर आमीन पढ़ा, व अख्फा बिहा सौतहु, अल्लाह के पैगंबर ने आमीन आहिस्ता कही। अब अल्लाह के पैगंबर से आहिस्ता पढ़ना भी साबित, अल्लाह के पैगंबर से जहरन पढ़ना भी साबित। अब हम जहरन पढ़े या सिरन पढ़े, हम क्या करें? अगर अल्लाह के नबी ये फरमाते कि मैं आमीन आहिस्ता पढ़ता था, अब तो मैं मना करता हूँ तुम ऊंची आवाज से पढ़ा करो, या अल्लाह के पैगंबर ये बात फरमाते मैं आमीन ऊंची आवाज से कहता था, अब तो मैं कहता हूँ तुम आहिस्ता पढ़ा करो, तो ये फैसला अल्लाह के नबी का होता, मसला पैगंबर का होता, मसला रसूल का होता, मसला हदीस का होता। नबी से दोनों किस्म की रिवायात आ गई मगर फैसला नबी ने नहीं किया। अब फैसला मुज्तहिद और फकीह करता है। एक मुज्तहिद उठा, उसने कहा कि जहरन कहना सुन्नत है और सिरन नहीं कहना चाहिए, उस पे दलाल ये है। एक मुज्तहिद कहता है नहीं आमीन को ऐसा कहना चाहिए और जहर नहीं कहना चाहिए, अब दलाल ये है। अब मैं आपसे पूछता हूँ जहर और सिर के बारे में जब फैसला अल्लाह के नबी ने न किया तो फैसला करने वाला फकीह हुआ, फैसला करने वाला मुज्तहिद हुआ। अब हम ये नहीं कहते कि जहर के साथ नमाज पढ़ना ये फैसला नबी का है, हम कहते हैं फैसला मुज्तहिद का है। और जो आहिस्ता कहता है वो ये नहीं कहता कि आहिस्ता करना ये नबी का फैसला है, वो कहता है मुज्तहिद का फैसला है। हम भी कहते हैं आहिस्ता कहना मुज्तहिद का फैसला है। इमाम काबा और इमाम मदीना वो कहता है कि ऊंचा कहना यह मुज्तहिद का फैसला है। हमने आहिस्ता को मुज्तहिद का फैसला करार दिया, उसने जहर को मुज्तहिद का फैसला कह दिया। वो जहर को नबी का फैसला नहीं कहता, हम सिर को नबी का फैसला नहीं करते, तो हम में इख्तिलाफ भी नहीं होता। अगर हम नमाज मक्का में पढ़े, इमाम मक्का हमें मना नहीं करता तुमने आमीन ऊंची आवाज से क्यों नहीं हुई, नहीं की तेरी नमाज नहीं होती, तूने रफ़ा यदैन नहीं किया तेरी नमाज नहीं होती, तू फातिहा नहीं पढ़ी तेरी नमाज नहीं होती। क्यों? वो समझता है रफ़ा यदैन करना यह मुज्तहिद का फैसला है, आमीन ऊंची आवाज से कहना मुज्तहिद का फैसला है, फातिहा पढ़ने का हुक्म देना मुज्तहिद का फैसला है। मैं कहता हूँ नहीं आहिस्ता पढ़ना मुज्तहिद का फैसला है, फातिहा न पढ़ना मुज्तहिद का फैसला है, रफ़ा यदैन न करना मुज्तहिद का फैसला है। अगर फैसला नबी करता, इमाम काबा हमसे बहस करता कि तुमने नबी की बात को छोड़ दिया, मोहम्मद का फैसला छोड़ दिया, पैगंबर का फैसला छोड़ दिया। इमाम काबा भी मानता है ये फैसला मुज्तहिद का है और मैं भी मानता हूँ ये फैसला मुज्तहिद का है। और अगर इज्तिहाद तो मुज्तहिदों का हो जाए, पैगंबर ने इख्तियार दिया है, तुम चाहो तो इसकी बात मानो, चाहो तो इसकी बात मानो, मसला इज्तिहादी हो, मुज्तहिदों की राय बदल जाए तो जिस राय पे अमल करो अल्लाह उस पे अजर और सवाब देता है। नबी ने दोनों की तस्वीर फरमाई है। आपने सुना होगा अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि पैगंबर के साथ थे, हमने ग़ज़वा खंदक को लड़ लिया, नबी ने फरमाया जाओ बनु कुरैज़ा के खिलाफ जिहाद करो। साथ नबी ने जुमला फरमाया ला युसल्लियन्ना अहदुन अल-असरा इल्ला फी बनी कुरैज़ा था, कि तुम असर की नमाज बनु कुरैज़ा के महल्ले में पढ़ना, उससे पहले न पढ़ना। सहाबा चल पड़े, रास्ते में असर की नमाज का वक्त कज़ा होने लगा, सहाबा में इख्तिलाफ हो गया। बाद सहाबा फरमाने लगे हम असर की नमाज पढ़ेंगे, वहां गए तो कज़ा होगी। बाद सहाबा कहते हैं नहीं हम असर की नमाज वहां पढ़ेंगे, नबी ने हुक्म दिया तुमने वही पढ़नी है। इख्तिलाफ सहाबा में हुआ ना, जो ये कहते थे असर की नमाज बनु कुरैज़ा के महल्ले ही में पढ़ेंगे, उनकी दलील में यही हदीस थी कि नबी ने फरमा दिया तुमने असर बनु कुरैज़ा के महल्ले में पढ़नी है, कज़ा हो तो वहां पढ़े, अदा हो तो वहां पढ़े, नबी ने जो फरमा दिया। दूसरे सहाबा कहते हैं नहीं दलील यही हदीस थी,
نبی نے فرمایا بنو قریظہ کے محلے میں اثر پڑھو. نبی کی منشا یہ تھی تم اتنا جلدی جانا کہ اثر وہاں ہو جائے, ہمیں چلنے میں تاخیر ہوگی, تو نماز تو قضا نہیں کرنی چاہیے نا. بعضوں نے ادا کی, بعضوں نے قضا کی. اللہ کے نبی کے پاس آئے, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مسئلہ تھا, ہم میں اختلاف ہوا, آپ بتائیں کس نے غلط کیا کس نے ٹھیک کیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے ادا کر کے یہاں پڑھا اس نے بھی ٹھیک کیا, جس نے قضا کر کے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھی اس نے بھی ٹھیک کیا. دونوں مجتہد تھے نا, اور مجتہد کمر پہ کبھی اعتراض نہیں ہوتا. میں اس لیے کہتا ہوں مکہ والا آمین آہستہ جہرن کہتا ہے, وہ مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر وہ رفع یدین کرتا ہے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر وہ فاتحہ پڑھتا ہے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر ہم آمین آہستہ کہتے ہیں, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر رفع یدین نہیں کرتے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر فاتحہ نہیں پڑھتے, مجتہد کا فیصلہ سمجھ کر. ان میں اور ان میں فرق یہ ہے وہ اس مسئلے کو مجتہد اور فقیہ کا مسئلہ سمجھتا ہے, پھر جھگڑا بھی نہیں کرتا. یہ مجتہد کے فیصلے کو نبی کا فیصلہ کہتا ہے. اگر فقیہ کے مسئلے کو نبی کا کہو گے, مجتہد کے فیصلے کو نبی کا کہو گے, اجتہاد کے فیصلے کو نبوت کا درجہ دو گے تو جھگڑا تو ہوگا نا. اگر تم وہی پالیسی اختیار کرو تو امام کعبہ کیا ہے لڑائی نہیں ہوگی, پالیسی وہ اختیار کرو امام مدینہ کیا ہے لڑائی نہیں ہوگی. میں گیا ہوں, میں نے مکے میں نماز پڑھی, مجھ سے کسی نے مناظرہ نہیں کیا. میں نے مدینے میں نماز پڑھی, مجھے کسی نے مناظرہ نہیں کیا. ہم وہاں گے, لوگ ہم سے نہیں جھگڑتے, تم ہم سے جھگڑتے کیوں ہو؟ اگر امام کعبہ کی بات مانتے ہو پھر اس مسئلے کو اجتہادی مسئلہ سمجھو, اس مسئلے کو حدیث کا مسئلہ نہ کہو, اس مسئلے کو مجتہد کا مسئلہ کہو, نبی کا مسئلہ نہ کہو. چونکہ ہم اور وہ ایک بات پہ متفق ہے, یہ مسئلہ اجتہاد کا ہے, تو امام کعبہ ہمارا, ہم امام کعبہ کے, نہ وہ تمہارا نہ تم اس کے. میرے دوستو میں نے یہ بنیادی بات عرض کی ہے. میں لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں کرتا, میں تو اصولی بات کہتا ہوں. اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات کیا تھی؟ امام کعبہ پاکستان میں آئے, انہوں نے 6 دن کا قیام کیا. امام کعبہ ہمارے کہنے پر آئے, ہمارے کعبہ ہمارے پاس ٹھہرے, ہمیں نمازیں پڑھاتے رہے, ہمیں خطبے دیتے رہے, ہمارے یہاں دعوتیں کھاتے رہے, اور ضرور مشہور کر دیا. کہتے ہیں نہیں امام کعبہ تو ہمارا ہے. دلیل کیا, 1 گھنٹہ ہمارے پاس نہیں ٹھہرا تھا. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوا کہ میں نے بیان کا وقت ان کو دیا, اشتہار میرے یہ چھپاتے رہے اور کھانے کا انتظام یہ کرتے رہے, آرام میں ان کیا کرتا رہا. اور جب 3 بجے یہاں سے جانے لگا تو راستے میں جگ رکا شادرے میں, میں نے 1 کپ چائے کی پیالی کا پی لیا. یا میں مریدکے میں رکا تو میں نے 1 بوتل پی لی, اور مریدکے والا کہتا ہے مولانا تو ہمارے ہیں. دلیل کیا, میرے پاس بوتل نہیں پی تھی. کہتے تیرے پاس بوتل بھی تیرا بن گیا, اور ہمارے پاس پوری رات ٹھہرا, ہمارا نہیں بنا. 6 دن قیام میرے پاس کیا تو میرا نہیں ہے, الحمرہ میں 1 گھنٹہ تیرے پاس ٹھہرا تو تیرا بن گیا. یہ عجیب بات ہے. میرے دوستوں میں بات کہتا ہوں, تم تو اخبارات کو دیکھتے ہو نا, لوگ کہتے ہیں میڈیا کا دور ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, ناراض نہیں ہونا, میں ایک جملہ کہتا ہوں, ہمارے دوست مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں, مولانا تو نے کون سی بات چھیڑ دی ہے, تو نے کون سی بحث چھیڑی ہے. ویڈیو منظر عام پر ان کی آئی, کوئی ناراض نہیں ہوتا. آپ نے غزوے پہ خبریں لگائیں, ہم ناراض نہیں ہوئے. آپ نے رسالہ لکھا, ہم ناراض نہیں ہوئے. آپ نے نوائب وقت پورے کالم چھاپے, ہم ناراض نہیں ہوئے. اگر میں نے جملہ کہا تو تم ناراض کیوں ہوئے؟ میرے دوستو اختلاف تو یہ ہے نا, تم بیان کرو میں ناراض نہ ہوں, میں بیان کروں تم ناراض ہو. میں اپنے موقف پہ دلائل لاؤں, تم اپنے موقف پہ دلائل لاؤ. میں تمہارا موقف سنوں, تم میرا موقف سنو. مجھے غصہ نہیں آتا تو تمہیں غصہ کیوں آتا ہے؟ عقل کی بات کرو میرے دوستو. میں کہتا ہوں اختلاف سمجھو, اس کو جھگڑے کی بات مت سمجھو. یہ پرنٹ اور یہ میڈیا کا دور ہے نا. آپ آؤ میڈیا میں دیکھو, امام کعبہ پاکستان میں آئے, امام کعبہ نے نماز پڑھی. دوستوں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, صبح اخبارات کو دوبارہ کھنگالو. امام کعبہ اٹھے, نماز پڑھائی. نماز کے دوران امام کعبہ نے ہاتھ کہاں باندھے؟ ایک مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ, ایک امام احمد بن حنبل کا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ, اور ایک مسلک غیر مقلدین کا ہے. مسلک تو 3 ہے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم نماز پڑھو تو ہاتھ تحت السرہ, ناف کے نیچے باندھو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم نماز پڑھو تو ہاتھ فوق السرہ, ناف کے اوپر باندھو. غیر مقلدین کہتے ہیں تم نماز پڑھو تو ہاتھ سینے پر باندھو. اگر امام کعبہ نے ہاتھ فوق السرہ باندھے ہوں تو حملی ہوا, اگر ہاتھ سینے پر باندھے ہوں تو غیر مقلد ہوا. اگر حملی ہے تو پھر تمہارا نہیں ہمارا ہے. نہیں سمجھے؟ اگر حملی ہے پھر تمہارا نہیں ہمارا ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں نا چاروں مذہب ٹھیک ہے, چاروں مسلک ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا, اگر تم کہتے ہو ٹھیک نہیں ہے, میرے پاس فتویٰ موجود ہے, میں فوٹو اسٹیٹ دیتا ہوں. عبداللہ بن سبیل نے فتویٰ جاری کیا, عبداللہ بن سبیل نے علی الاعلان فتویٰ جاری کیا. اس نے ایک مسئلہ بیان کیا, مسئلہ بیان کرنے کے بعد امام کعبہ عبداللہ بن سبیل کہتے ہیں فتویٰ لگایا. عبداللہ سبیل فرمانے لگے, کہتے ہیں مالا هذا الهدي والمنهج كان ائمة الاسلام من الصحابہ والتابعین والائمة الاربعہ كالامام
इमाम अबी हनीफा अन्नुमान वल इमाम मालिक व शाफी व अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला, वो रहमहुल्लाह कह रहा है, अइम्मा इस्लाम कह रहा है, तो उनको गुमराह कह रहा है। फिर तेरा नहीं है वो मेरा है। मैंने इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ी, जो पाकिस्तान में उनने वफाक के दावत पे पंजाब इस्लामाबाद में नमाज पढ़ाई, इमाम काबा ने हाथ यहाँ पर बांधे, वो तेरा कैसा? उसने आमीन सिरलन की, वो तेरा कैसे? सर ढांप के नमाज पढ़े, वो तेरा कैसे? वो कालर न पहने, वो तेरा कैसे? मैं कैसे मान लूं तेरा है? अगर तेरा होता तो बात तेरी करता। इमाम काबा ने दास ने कहा, मेरे पास वीडियो सीडी मौजूद है, मेरी वीडियो सीडी भी सुन लो ना। इमाम काबा ने ऐलान किया, उसने कहा लोगों इज्तिहादी इख्तिलाफ पैगंबर के सहाबा के दौर में थे, सहाबा किसी को गुमराह न कहते, अइम्मा अरबा में थे, वो गुमराह नहीं कहते। इमाम काबा ने कहा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल कुल्लुहुम मुत्तबिऊना बिसुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते चारों पैगंबर की सुन्नत की इत्तिबा करते थे। फिर इमाम काबा ने कहा, इन चारों पे जो तवर्रा करता है, इन चारों को जो बुरा कहता है, इन चारों का जो एहतराम नहीं करता, वो सफी है, वो कम अक्ल है, वो जाहिल है। ये फतवा इमाम काबा का है, मेरा नहीं है, मेरा तो नहीं है। मेरे दोस्तों फतवा मेरा तो नहीं है ना, इमाम काबा का है ना। मैं बात सुना रहा हूं, इमाम काबा है किनका? मेरे दोस्तों मैंने बात अर्ज की है, कभी कभी हमारे दोस्त भी महसूस करते हैं कि मौला तूने कौन सा मसला छेड़ लिया। भाई जब मेरा मिशन है तो मैं छेड़ूंगा ना, मेरा मौका है तो मैं बयान करूंगा ना। ये अजीब बात यह है कि लोग मुझे मन करते हैं, दूसरों को दाद देते हैं। वो मस्जिद पे कब्जा कर ले लाहौर में तो भी ठीक है, वो तो पिंडी में तुम्हारा खून निकाल के मस्जिद से निकाल दे तो भी ठीक है, तुम्हें काफिर मुशरिक कह दे तो भी ठीक है, तुम्हारे चंदे को मालिक गनीमत कह दे तो भी ठीक है, तुम्हारे इमाम को बुरा कह दे तो भी ठीक है, चंद किस्म का आदमी इमाम हनीफा को कह दे तो भी ठीक है। मेरे पास कैसे मौजूद है लाहौर की, तुम नहीं सुनते, तुम अपने कान बंद रखते हो। मेरे तक आवाज आती है, लेकिन मैंने कभी गलत जबान को इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कभी गालियां नहीं दी, मैंने कभी दजल से काम नहीं लिया। मैं एहतराम करता हूँ इल्मी बुनियाद पे, तुम एहतराम करो इल्मी बुनियाद पे। तुम इमाम साहब को बुरा कहो तो भी ठीक है, इमाम साहब को जाहिल कह दो तुम भी ठीक है, पैगंबर के दीन के मुकाबिल दीन पेश करने वाला कह दो तो भी ठीक है, इमाम के मुकल्लिद को मुशरिक कह दो तो भी ठीक है, तुम सारे फतवे लगाते रहो ये भी ठीक है। और मैं इतनी बात कह दूं, इमाम काबा तुम्हारा नहीं है मेरा है, तो क्या करें? मौलाना इख्तिलाफी मसला छेड़ दिया, मैंने इख्तिलाफी मसला छेड़ा। मैं तो इत्तिफाकी बात करता हूँ कि इमाम काबा तुम्हारा नहीं है, इमाम काबा हमारा है। इमाम मदीना तुम्हारा नहीं है, इमाम मदीना हमारा है। मेरे दोस्तों मैं इसलिए बात कहता हूँ, जब भी हरम का इमाम बना वो मुकल्लद बना है, गैर मुकल्लद इमाम हरम का कभी न बना न कभी बनेगा। तुम भूल लो कभी बनने पाए। आपने सुना नहीं है, कहता नंबरदार फौत हो गया तो एक आदमी ने पूछा अपनी माँ से, अम्मा ये नंबरदार तो फौत हुआ, इसके बाद नंबरदार कौन बनेगा? कहा उसका बेटा। उसने कहा अम्मा वो फौत हो, उसने कहा उसका बेटा। उसने कहा वो फौत, उसने उसका बेटा। जब 2-4 नस्तें गिनवा दी तो मैं रास्ते ने अपने बेटे को कहने लगी, कहते पुत्र नंबरदार दिए 100 पुश्ता मर जान, तेरा प्यो नंबरदार नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ इमाम काबा हमदी हो, इमाम काबा शाफी हो, इमाम काबा मालकी हो, इमाम काबा हनफी हो, इमाम काबा जो भी बनेगा वो मुकल्लिद ही बनेगा, तुम्हारा नहीं बन सकता। तुम भूल जाओ, तुम भूल जाओ। मेरे दोस्तों मैं इसलिए बात कहता हूँ, कभी कभी मेरे स्टेज पर बुलाने वाले को भी मुझे महसूस होता है, वो कहते हैं मौलाना तुम्हें ख्याल करना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरी मजबूरी है, जो गालियां मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते, अल्लाह की कसम जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते, इमाम पे तबर्रे जो मैंने सुने तुम नहीं सुनते, इमाम साहब पे लानती गिरदाने जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। एक बार तुम सुन लो ना, तुम कलेजा थाम लो और तुम हैरान हो गए यार कितनी हिम्मत से बात करता है, ये कितनी खामोशी से बात करता है, ये कितने नरम लहजे में बात करता है, इतनी गालियां सुनकर तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। खैर मैंने अर्ज किया अल्लाह मुझे और आपको बात समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें अपने मसलक पर डट जाने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने मसलक को बयान करेंगे, अपने मसलक का दिफा करेंगे। मसलक के बयान को भी ईमान समझते हैं और मसलक के दिफा को भी ईमान समझते हैं। न गाली देते हैं न गाली सुनते हैं, न बुरा कहते हैं न बुरा सुनते हैं, न तबर्रा करते हैं न तबर्रा करते हैं न तबर्रा सुनते हैं। न मैं तुम्हारे उलमा को बुरा कहता हूँ न अपने इमाम पे गालियां बर्दाश्त करता हूँ। मसलक तुम भी बयान करो, मसलक हम भी बयान करते हैं, अपना अपना मसलक बयान करो। अगर बयान करते वक्त जो जुबान तुम इस्तेमाल करते हो अगर कभी वो जुबान आ जाए तो कुछ हिम्मत से बर्दाश्त कर लेनी चाहिए ना। मेरे साथ गुज़श्ता जलसे में मौलाना सादिक वाटी साहब थे, हम बहावल नगर में गए। अजीब बात है, मौलाना सादिक वाटी इनका था, हनफी होने का ऐलान किया। जब उसने ऐलान किया ना गैर मुकल्लिद होने का तो कहते हैं बहुत बड़ा आलिम है, सरफ नाब का इमाम है, ग्रामर का माहिर है, बहुत बड़ा मुनाजिर है, हमारी हक की फतह है, हमने इतना बड़ा देवबंदी छीन लिया। मैंने कहा था वो देवबंदी नहीं है, वो तो ममाती है, ममाती देवबंदी नहीं होता। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती थी जब उसने हनफी होने का ऐलान किया। अब सारे कहते हैं वो तो जाहिल है, वो तो जाहिल है, उसको तो आता कुछ नहीं, हमसे पैसे मांगता था। मैंने कहा भाई तुमने को वादा किया होगा तो मांगता होगा ना, वरना मांगने क्या जरूरत है।
میں جو جلسے پر آیا ہوں تو جلسے کے بعد میں کھڑا جاؤں گا، مولانا نکال کے دو مجھے 25,000، بھئی کس ساتھ کو مجھے نکال کر دو۔ اب ہم دونوں جگڑ رہے ہیں، دو 25,000، مولانا کہتے ہم نہیں دیتے۔ بھئی کیوں نہیں دیتے؟ تم نے مجھے کہا تھا دیں گے تو تبھی میں جگڑتا ہوں نا، اگر وعدہ نہ کیا ہوتا جگڑنے کی بات ہی کیا تھی؟ تم نے اس سے کچھ مطالبے اس کے مانے تھے، تم نے کچھ اس سے باتیں اندرون خانہ طے کی تھی، اور میں نے آج بیان سنا مولوی اسماعیل الخطیب کا، اس نے بیان کوٹ عبد المالک میں کیا۔ میں اس کے بیان کا نوٹس لوں گا لیکن کوٹ عبد المالک میں لوں گا، میں اس کے دلائل کا جواب دوں گا مگر کوٹ عبد المالک میں دوں گا، وہاں دوں گا اور جرات کے ساتھ دوں گا۔ میں تمہارے دلائل کے دھجیہ بکھیر کے رکھ دوں گا کہ تم نے کون سے قسم سے کام لیا۔ میں اس سے پیش پر اس لیے نہیں آیا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں اگر ہم نے کچھ دیا بھی تو ہم نے تلیف قلوب کیا۔ کیا بات ہے؟ ہم نے کچھ دیا بھی تو ہم نے تلیف قلوب کیا۔ اب تلیف قلوب آپ نہیں جانتے تو میرا کیا قصور ہے؟ میرے دوستوں کہتا ہے ہم نے کچھ دیا بھی دل رکھنے کے لیے تو کون سی بات ہے؟ میں پہلے کہتا تھا کہ تم دلیل کی بنیاد پہ بندہ نہیں لاتے، تم کسی اور بنیاد پہ لاتے ہو، ان بنیادوں کو بیان کیا کرو۔ اب جب بدل گیا تو وہی حشر ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا یہود سے عبداللہ بن سلام کیسے ہے رضی اللہ عنہ؟ کہا جی بڑا نیک آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، عالم کا بیٹا ہے، نیک کا بیٹا ہے، سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، بہت بڑا آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام ذرا پردے سے باہر آؤ، پردے سے باہر آؤ۔ عبداللہ بن سلام باہر ہے، کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہتا ہے بہت برا ہے، برے کا بیٹا ہے، جاہل کا بیٹا ہے، گندا گندے کا بیٹا ہے۔ فوراً بدل گئے، یہ طرز تم نے اختیار کیا، بہت بڑا عالم ہے، ہماری حق کی فتح ہے۔ میں نے کہا حق کی فتح ہے تو پھر قبول کر لو، تمہارے پاس حق تب ہمارے پاس آ گیا نا، اگر یہی علامت حق کی تب ہماری گود میں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا باول نگر بیان ہوا، مولانا نے بڑی سخت زبان استعمال کی، بڑے سخت جملے کہہ دیے۔ بعد میں میرے پاس چٹ آئی، جیسے ہمارے چٹوں کا سلسلہ چلتا ہے، ایک چٹ یہ آئی کہ مولانا آپ ان کو منع کریں، اتنی سخت زبان استعمال نہ کریں۔ میں نے کہا چٹ مجھے نہ دو، یہ سبق آپ نے پڑھایا جو مولانا تمہیں سنا رہے ہیں، میں نے اس کو کوئی سبق نہیں دیا، سبق تم نے پڑھایا نا۔ اب تھوڑی دیر اس کا سبق سنو، ہم نے تھوڑا پڑھایا، پہلے مماتی دا سبق انہوں نے دیا، غیر مقلد بنا تو انہوں نے دیا، تم اپنے اپنے سبق سنو، ہم نے ابھی تک اس کو کوئی سبق نہیں دیا۔ جب تمہارا سبق بھول جائے گا پھر ہم اپنا سبق یاد کرا دیں گے، جب تک نہیں بھولتا اس کو شاباش دو کہ مولانا بہت اچھے ہیں، تمہیں سبق یاد ہے، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اس پر اس کو شاباش دینا چاہیے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات پھسل گئی، میں نے بات ایک نقطے سے شروع کی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد کس کے لیے؟ بولیے حمد کس کے لیے؟ تو ہم پھر پیغمبر کو محمد کیوں کہتے ہیں؟ یا محمد کا معنی سراپا حمد ہے، محمد کا معنی سراپا حمد ہے، اس قدر تعریف کی کہ حضور سراپا حمد بنے۔ میں ایک بات کہتا ہوں سیرت شاف معاشر کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی پہ آیت پڑھی ہے، اسی پہ پیغمبر کی ایک دو روایتیں پڑھی ہیں، میں اس آیت اور حدیث کا ترجمہ کروں گا تو شاید بات اسی میں ختم ہو جائے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ قرآن شاف معاشر کی سیرت کو بیان کرتی ہے، اور سیرت بڑے انوکھے انداز میں، انبیاء تو آئے، میں شاف معاشر کے مقام پہ تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضور صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں میں اللہ کے پیغمبر کا مقام کیا ہے، میں نے شاید کبھی کسی مجلس میں ذکر کیا ہو، ورنہ نہیں کیا تو آج کرتا ہوں، آج کا بیان آئندہ کے لیے تمہید بن جائے گی۔ میں ہر مقام پہ کہتا ہوں جب سیرت قرآن ہو تو میں کہتا ہوں پوچھو قرآن کہتے کسی ہیں، عظمت صحابہ پہ ہو میں کہتا ہوں صحابے کہتے کسی ہیں، مقام امام اعظم پہ ہو میں کہتا ہوں امام کہتے کسی ہیں، اگر مقام مجتہد پہ ہو میں کہتا ہوں مجتہد کہتے کسی ہیں، اگر شان فقہا پہ ہو میں کہتا ہوں فقیہ کہتے کسی ہیں۔ ان لفظوں کے معنی تو یاد کرو، اگلی بات تو بعد میں آتی ہے نا۔ آج ہم کہتے ہیں سیرت شاف معاشر صلی اللہ علیہ وسلم، شاف معاشر تو وصف ہے نا، اصل اللہ کے پیغمبر کا نام ہے محمد اور احمد۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے حضور کون ہے، ہم کہیں گے جی نبی، تو پوچھے جی حضور کون ہے، ہم نے کہنا رسول۔ اگر کوئی آدمی پوچھے نبی کہتے کسے ہیں، ہمیں معنی نہیں آتا، میں نبی کا معنی بیان کرتا ہوں، تفسیر میں نہیں جاتا کہ نبی کسے کہتے ہیں، نبی کے بعد رسول کسے کہتے ہیں، رسول کے بعد محمد کسے کہتے ہیں، پھر حضور کی شان پہ دو چار باتیں کروں گا تو بات آپ کے ذہن میں اترے گی۔ پہلی بات یہ، اگر کوئی انسان پوچھے کہ نبی کسے کہتے ہیں، طالب علم تو جانتے ہوں گے، علماء بھی جانتے ہوں گے، میں عوام کے لیے ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی نبی کا معنی پوچھ لے کہ نبی کہتے کسے ہیں تو نبی کے معنی میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، نبی وہ ہوتا ہے جو انسان ہو، نمبر دو، نبی وہ ہوتا ہے مبعوث من اللہ ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو مفروض الاتباع ہو۔ یہ چار چیزیں بنا تو نبی بنتا ہے۔ نبی کون ہوگا؟ نمبر ایک انسان ہو، نبی کون ہوگا؟ نمبر دو مبعوث من اللہ ہو، نبی کون ہوگا؟ معصوم عن الخطا ہو، نبی کون ہوگا؟ جو مفروض الاتباع ہو۔ یہ چار وصف ملے تو نبی بنتا ہے، اگر ایک وصف کو نکال تو نبی نہیں بنتا، یہ وصف کسی اور میں ثابت کر دو ختم نبوت نہیں رہتی۔ نبی کون ہوگا؟ نمبر ایک انسان ہو۔ آپ سے کو پوچھے گا بھئی انسان کسے کہتے ہیں، تمہیں انسان کا معنی بھی نہیں آنا، میں پکی بات کہتا ہوں تمہیں انسان کا معنی بھی نہیں آنا، بھئی انسان کہتے کسے ہیں، آپ نے کہنے کیوں نہیں آتا، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ کم عقل، یہ انسان کی تعریف نہیں، انسان کی مثالیں ہیں، مثال اور ہوتی ہے تعریف اور ہوتی ہے۔ کہ پوچھے بھئی انسان کسے کہتے ہیں، نور و بشر کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں اگر انسان کا معنی آتا ہو۔ انسان کا معنی حضرت شیخ محدث حضرت شیخ موزی القرآن کے مصنف
مصنف شیخ عبد القادر نے کیا، رفیع الدین نے کیا. انسان کا مانا گیا، کہتے ہیں انسان وہ ہوتا ہے جو محسوس ہو اور ذو عقل ہو. آپ اس کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکیں اور اس میں عقل بھی ہو. انسان وہ ہوتا ہے، ملائکہ انسان نہیں ہے، ملائکہ ذو عقل ہے محسوس نہیں ہے. جن انسان نہیں ہے، وہ ذو عقل ہے مگر وہ محسوس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جانور انسان نہیں ہے، جانور محسوس ہے مگر ذو عقل نہیں ہے. انسان وہ ہوگا جو محسوس بھی ہو، جو ذو عقل بھی ہو. تو جھگڑا صاف ہوا نا، نبی بشر تھا یا نور تھا؟ پوچھو بشر کا معنی کیا ہے؟ نبی بشر تھا یا نور تھا؟ پوچھئے نور کا معنی کیا ہے؟ جب نور اور بشر کا معنی ہوگا تو مسئلہ عقیدے کا حل ہوگا. اس لیے بشر کا معنی بیان نہیں کرے گا مسئلہ حل نہ ہو، نور کا معنی بیان نہیں کرے گا جو مسئلہ حل نہ ہو. بشر کا معنی انسان کا معنی نمبر ایک جو انسان ہو. انسان کسے کہتے ہیں؟ جو محسوس ہو، جو عقل ہو. میں اگلی بات کہتا ہوں، انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان اس کو کہیں گے کہ جو انسان کامل ہو. انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک انسان کامل ہوگا، ایک انسان ناقص ہوگا. تو بھئی انسان ناقص کون سا ہے؟ ہجڑا اور ہجڑا یہ انسان ناقص ہے، عورت یہ انسان ناقص ہے، مرد انسان کامل ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، نبی وہ ہوگا جو انسان ہوگا. انسان کون سا ہوگا؟ انسان کامل ہوگا. اللہ ہجڑے کو نبوت بھی نہیں دیتا، اللہ عورت کو نبوت بھی نہیں دیتا. اللہ عورت کو نبوت کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے پیغمبر کے ذمے منصب تبلیغ تھا، پیغمبر کا منصب واعظ تھا، پیغمبر کا منصب یہ منصب دعوت تھا. دعوت کا حق اللہ نے عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا. تبلیغ کا منصب اللہ نے عورت کو دیا، مرد کو دیا. یہ دعوت کا منصب مرد کا ہے، تبلیغ یہ منصب مرد کا ہے، بعض یہ منصب پیغمبر مرد کا ہے. اس لیے اللہ نے مرد کو نبی بنا کے بھیجا. مگر اس بنیاد پہ تم پریشان نہ ہونا کہ لوگ کہیں گے اگر واز کرنا عورت کا کام نہیں ہے، ہماری عورتیں تبلیغی جماعت میں کیوں جاتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تبلیغی جماعت کا مخالف ہوں. عقل سے کام لو، ہر بات کو مخالفت مت سمجھنا. تبلیغی جماعت میرے کافر کی جماعت ہے، میں اس کا دفاع کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہوں. تم غلط فہمی کے اندر مبتلا مت رہنا. تبلیغی جماعت میں جانے والی عورت وہ تبلیغ کے لیے نہیں جاتی، وہ دین کو سیکھنے کے لیے جاتی ہے. دین کو سیکھنے کے لیے جانا اور بات ہے اور تبلیغ کے لیے جانا اور بات ہے. تبلیغ کا معنی یہ ہے فرد ہاشمی تبلیغ کرتی ہے، وہ سیکھتی نہیں ہے. نامحرموں کو تبلیغ کرنا اللہ نے کہا اختیار دے دیا. اپنے چہرے کا حجاب اتار جانا رب نے کہا اختیار دے دیا. کبھی لوگ پوچھتے ہیں مولانا الہدا انٹرنیشنل کیا ہے؟ فرد ہاشمی کون ہے؟ یہ تمہارے شہر کی نہیں میرے شہر کی ہے. فرد ہاشمی کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. فرد ہاشمی کے گمراہ ہونے پہ اور دلائل چھوڑ دو. اس کا مسلک یہ ہے بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہے. اس کا مسلک یہ ہے بغیر وضو کے سجدہ تلاوت جائز ہے. اس کا مذہب یہ ہے بغیر قبلہ رخ ہونے کے سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے. اس کا مسلک یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے مرد کے سامنے بال کٹوانا جائز ہے. کہتی ہے کیوں؟ اپنا مرد ہے نا، اپنے مرد کے سامنے کیا حرج ہے؟ کم عقل تو نے کبھی غور نہیں کیا. بعض چیزیں مردوں کے لیے خاص ہے، بعض چیزیں عورتوں کے لیے خاص ہے. میں اس کی مثال دے کر کہتا ہوں، اگر مرد اپنی عورت کو بے حجاب کرے تو عبادت ہے، شریعت منع نہیں کرتی. لیکن عورت مرد کے لباس میں مرد کے سامنے ہے، شریعت اجازت بھی نہیں دیتی ہے. کیوں؟ اب اتنا بڑا مسئلہ، اگر عورت ہے وہ مرد کے سامنے بے لباس ہو یہ عین عبادت ہے، مگر مرد کا لباس پہن کر ہے شریعت کہتی ہے جائز نہیں ہے. تو لباس ہوئی تو نے مرد کا حق ادا کر دیا، بے لباس ہوئی مرد کا حق ادا کیا. لیکن مرد کا لباس پہن کے تو نے مردوں سے تشبہ کیا. اور وہ عورت جو مرد سے مشابہت کرے، اللہ کا پیغمبر کہتے اس عورت پہ لعنت ہو. آج عورتوں نے مشابہت اختیار نہیں کی. عورتیں جاتی ہیں درزی کے بعد کہتے ہیں ملا کٹ پہ میرا پاجامہ بنا دو، ملا کٹ پہ میری شلوار بنا دو. ملا کٹ کیا میری شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دو. اگر مرد شلوار ٹخنوں سے نیچے کرے تو یہ لعنت ہے، عورت شلوار ٹخنوں سے اوپر کرے تو یہ بھی لعنت ہے. مرد مردوں والے کام کرے، عورت عورتوں والے کام کرے. میں کہتا ہوں فرد ہاشمی نے ایک فتنہ برپا کیا. سارے مسائل چھوڑ دو، اس کے گمراہ ہونے پہ سب سے بڑی ذیل ذہن نشین فرما لو. احکام شریعت میں سے سب سے بڑا حکم نماز ہے. نماز کی دعوت میں سے سب سے بڑی دعوت اذان ہے، اور اذان اتنی اہم ہے امام محمد فرماتے ہیں اگر بستی اور گاؤں کے لوگ نماز چھوڑ دیں ان کے خلاف جہاد کرو. اگر اذان جیسی دعوت کا حق عورت کو نہیں ہے تو قرآن کی تبلیغ مردوں کو کرنا عورت کو کیسے حق ہوگا؟ حدیث پڑھنا مردوں کے سامنے عورت کو کیسے حق حاصل ہوگا؟ وہ اذان جیسی دعوت عورت نہیں دے سکتی. قرآن میں عورت کی بات سطر ہے، اس نے عورت کی بات کے سطر کو ختم کر دیا، عورت کو بے حجاب کر دیا، عورت کے حجاب کو اٹھا دیا. اس سے بڑی ضلالت بھی کوئی ہوگی؟ میں اس لیے کہتا ہوں تبلیغ کا حق مردوں کو ہے. اور ہمارے جو تبلیغ جماعت میں خواتین چلتی ہیں وہ تبلیغ کرنے کے لیے نہیں جاتی، وہ دین سیکھنے کے لیے جاتی ہے. آپ پھر کہو گے اچھا دین سیکھنے کے لیے عورت کا جانا یہ بھی کوئی دین ہے؟ میں ڈسکا میں گیا، علماء میں بحث چل رہی تھی کہ یہ جو بنات اور لڑکیوں کے مدرسے ہیں رہائشی مدرسہ کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ علماء کہتے ہیں تیری رائے کیا؟ میں نے کہا میں اپنی رائے دوں گا، اگر آپ کے میری رائے کی کوئی اہمیت بھی تو ہو نا، میں نے اپنی رائے کو پھینکنا تو نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ رائے دے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بنات کا رہائشی مدرسہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے. میں نے کہا ثابت ہے مگر تمہیں نظر نہیں آتا، اگر تمہیں نظر نہ آئے نقصان تمہارا ہے میرا تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہاں پہ؟ میں نے کہا مریم کی والدہ نے منت مانگی، اے اللہ اگر تم مجھے بیٹا دے میں تیرے دین کے لیے پیش کر دوں. اللہ نے بیٹی دی تو مریم کی والدہ چیخ اٹھی رب انی وضعتها
انسا, اللہ میرے گھر میں عورت پیدا ہوگی, میں تو دین سکھانا چاہتی تھی. اللہ نے فرمایا ولیس ذکر کل انسا, جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہے جو میں نے دی ہے, یہ لڑکی اس سے بہتر ہے جو بیٹا تو نے مانگا تھا. تو جا اس کو دین کے نام پہ وقف کر دے. مریم کی والدہ گئی اور بیت المقدس میں لے کر گئی. علماء رہتے تھے اس دور کے فقہا, اس دور کے نبی بھی تھے. زکریا علیہ السلام کہا یہ میری بیٹی لے لو. کیوں لائے؟ میں چاہتا ہوں یہ دین پڑھے. کہاں رہ کے؟ مریم اپنے گھر میں نہیں, بیت المقدس میں رہ کے پڑھے. اگر روزانہ آتی اور جاتی تو میں کہتا بنات کا یہ رہائشی مدرسہ نہیں تھا, یہ بنات کا رہائشی مدرسہ نہیں تھا. انہوں نے کہا میری بیٹی آپ کیا ٹھہرے گی, یہ دین پڑھے گی. علماء جمع ہوئے, ان میں بحث چلی اس کو پڑھانے کے لیے لے کو. کیوں؟ جب بڑے خاندان کا بیٹا ہو, ہر کسی کا فیصلہ تو تربیت میں کروں, بڑے خاندان کی بیٹی ہو تربیت میں کروں, وہ سعادت سمجھتا ہے. علماء میں بحث چلی, حضرت ایک رائے قائم ہوئی کہ تم ایسا کرو دریا میں کرے اور قلم ڈال دو. قرآن کہتے ہیں وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مریم, اپنے قلم کو دریا میں ڈالو. جو مخالف سمت میں چلے وہ مریم کو کفالت کے لیے لے لے. کرے کو ڈالا گیا, پورا زکریا علیہ السلام کے نام نکلا. زکریا مریم کے خالو بھی تھے اور وہاں کے نبی بھی تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت مریم کو مریم کی ماں نے کہاں رکھا؟ بیت المقدس میں رکھا. دن کو بھی وہاں, رات کو بھی وہاں. زکریا تبلیغ کے لیے جاتے, تالا لگا کر جاتے, واپس آتے دروازہ کھولتے. مریم کو دین کے لیے حضرت مریم کی والدہ نے بیت المقدس میں بھیجا. یہ دینی مدرسہ تھا, ام مریم کا رہائشی مدرسہ تھا. میں اگلی بات کہتا ہوں, علماء نے مسئلہ وضاحت کے ساتھ لکھے. ایک مسئلہ اللہ قرآن میں بیان کرے, اللہ تردید نہ کرے, وہ محمد کی شریعت ہے. اللہ کے پیغمبر حدیث میں گزشتہ مسئلے کو بیان کرے, تردید نہ کرے, وہ محمد کی شریعت ہے. مسئلہ رب نے قرآن میں بیان کیا, تردید اللہ بھی نہیں فرماتا, تردید نبی بھی نہیں فرماتا. پھر مجھے کہنے دیجیے بنات کے رہائشی مدرسے کا ثبوت مریم کے واقعہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے. اگلی بات چھیڑنا, اس میں مفسدے ہیں تو مفسدے وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہے. کچھ یہاں برداشت کرو, تم اپنے نظام کو ٹھیک کرو, نظام کو درست کرو, پردے کا اہتمام کرو. بنات کے رہائشی مدرسے کا انکار مت کرو, یہ مدرسے کا ثبوت اللہ کے قرآن سے ہے. اگر بنات کا رہائشی مدرسہ قرآن سے ثابت ہے تو دین کو سیکھنے کے لیے سفر کرنا یہ بھی رب کے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے, پیغمبر کی روایات سے ثابت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ جو بنات اور عورتیں نکلتی ہیں یہ تبلیغ کرنے کے لیے نہیں جاتی بلکہ دین کو سیکھنے کے لیے. کس لیے جاتی ہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں تم کہاں جاتے ہو؟ تبلیغوں کو سمجھاؤ, ہندو کو تبلیغ کریں, تبلیغوں کو سمجھاؤ, سکھوں کو سمجھائیں. ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں کیوں سمجھاتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس لیے تمہیں سمجھاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو آمنو, یا ایھا الذین آمنو آمنو. اللہ کہتے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ, ایمان والو ایمان پہ ثابت قدم رہو. یہی بات تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں ایمان والو ایمان پہ آ جاؤ. یہ تو قرآن کی دعوت ہے, اپنی دعوت تو نہیں ہے. وہ قرآن کی دعوت ہے, تجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو قرآن کا داعی اور تبلیغ جماعت کی دعوت کو رد کرتا ہے. میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا نبی کون ہوتا ہے؟ جو انسان ہو. نبی کون ہوتا ہے؟ بولیے نبی کون ہوتا ہے؟ جو. اور انسان بھی کون سا؟ انسان ناقص نہیں بلکہ انسان کامل نبی ہوگا. اگلی بات میں کہنے لگو اور انسان ہوتا کون ہے؟ میں نے اس کا ایک معنی بیان کیا, انسان کہتا ہے محسوس بھی ہو ذو عقل بھی ہو. میں انسان کا دوسرا معنی کہنے لگا, یہ میں علم الکلام کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. انسان کہتے کسی ہیں؟ قرآن سے پوچھو. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ. اللہ سے پوچھو انسان کسے کہتے ہیں؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُولُوا سَاجِدِينَ. انسان کون ہے؟ مٹی کا ڈھانچہ ہو اور اس کے اندر روح پیدا کر, توجہ رکھنا, مٹی کا ڈھانچہ ہو اور اس میں روح کو شامل کر دیا جائے. انسان اس بدن کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر روح موجود ہو. تنہا روح کا نام انسان نہیں ہے, تنہا بدن کا نام انسان نہیں ہے. بدن اور روح ملتے ہیں, اس کا نام انسان ہے. اگر روایات میں بدن پہ انسان کا اطلاق ہے یہ مجاز ہوگا, اگر روح پہ انسان کا اطلاق ہے یہ مجاز ہوگا. اور مجاز استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ حقیقت متروک ہو جائے. مجاز استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ حقیقت متاثر ہو جائے. مجاز استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جب حقیقت ممتنع ہو جائے. حقیقت ممتنع ہوگا مجاز آگا, حقیقت ممتنع نہ ہو بلکہ متروک ہو تو آئے گا, حقیقت پہ عمل کرنا مشکل ہو تو آئے گا. یہ تو ایسی کوئی بات نہیں. میں اس لیے بات کہنے لگوں, میں علمی بات درمیان میں لاؤں, عوام اس سے پریشان نہ ہو. بات سمجھ آئے تو بہت اچھی بات, ورنہ میں بات کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا. انسان کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک بدن اور روح کو ملائیں تو انسان بنتا ہے. اب نبی کسے کہیں گے؟ نبی اس جسد کو کہیں گے جو اس جسد میں روح موجود ہو. ایک فتنہ اور پیدا ہوا, وہ کہتے ہیں نبی انسان ہوتا ہے مگر یہ بدن نہیں ہوتا بلکہ نبی روح کو کہتے ہیں, نبی بدن کو نہیں کہتے. میں کہ تو کم عقل تو نے کیسا مسئلہ چھیڑ دیا. اگر جب تم سٹیج پہ بیان کرو گے کہتے ہیں اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبوت دی, کب دی؟ جب نبی کی عمر 40 سال ہوئی. یہ 40 سال عمر بدن کی تھی یا روح کی تھی؟ روح تو عالم ارواح سے چلی آ رہی تھی, یہ بدن تھا نا. آپ نے کہا جی ابو بکر صحابی, صدیق صحابی ہے, یہ کیوں صحابی ہے؟ کہتے ہیں نبی کی صحبت میں بیٹھا. یہ نبی کے بدن کی صحبت میں یا روح کی صحبت میں؟ آپ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ کے
पैगंबर दुनिया से गए जब नबी की उम्र 63 साल थी। ये 63 साल रूह की थी या बदन की थी? ये तो बदन ही था। आप कहते हैं पैगंबर के मोर्जात भी है। पैगंबर का मोर्चा कौन सा है? नबी ने हाथ का इशारा किया, चांद के टुकड़े हुए। ये इशारा रूह ने किया या जिस्म ने किया था? कहते हैं नबी का मोर्चा ये है कि नबी ने थूक मुबारक फेंका तो कुआं मीठा हो गया। ये मुंह से निकला या रूह से निकला? ये सारा बदन तो था। तुम कैसे कहते हो कि नबी नहीं, नबी की रूह नबी होती है? मेरे दोस्तों ने, नबी का बदन नबी है, लेकिन बदन वो जिसके अंदर रूह है। जो तन्हा रूह को नबी मानता है वो नबुव्वत का इनकार करता है। जो तन्हा नबुव्वत को रूह को नबी मानता है वो बहुत सारे दीनी मसाइल का इनकार करता है। मेरे दोस्त आप कहते हैं नबी पाक को कब्र मुतारक में उतार दिया गया, कब्र में रूह को उतारा, जिस्म को उतारा। कब्र में उतरने वाला तो जिस्म था, ये रूह नहीं थी। असल में इश्कालात कहां से पैदा हुए? मैं एक इश्काल पैदा करता हूं, मेरा उन्वान ये नहीं, मैं एक इश्काल लाता हूं। इश्काल पैदा कहां से हुए? कहते हैं अल्लाह के पैगंबर मेराज पे गए, और जब मेराज पे गए तो हजरत हम कहते हैं ना अल्लाह का पैगंबर कब्र में जिंदा है। वो कहते हैं जी हम भी जिंदा मानते हैं। तो तुम कैसे जिंदा मानते हो? कहते हैं हम नबी की रूह को जिंदा मानते हैं। वो रूह को जिंदा क्यों मानते हो? कहते हैं हमारे पास दलील मौजूद है। अब जरा दलील सुने और साथ जहालत भी सुने। कहते हैं अल्लाह के पैगंबर मेराज पे गए, हजूर आगे गए, पूछा जिब्रील ये मकान किसका है? कहा या रसूलुल्लाह ये मकान तो आपका है। हजूर फरमाते हैं मेरा जी चाहता है मैं चला जाऊं। जिब्रील ने कहा नहीं, अभी आपकी उम्र का कुछ हिस्सा बाकी है, जब आप अपनी उम्र पूरी कर लेंगे तो आप इस मकान के अंदर आ जाएंगे। नबी की 63 साल में उम्र पूरी हो गई, नबी का इंतकाल हो गया। तो जिब्रील ने जो वादा, अल्लाह ने जिब्रील के वास्ते से वादा किया था, अगर हजूर को मकान मिला तो वादा पूरा हुआ, अगर मकान नहीं मिला तो वादा पूरा नहीं हुआ। हम कहते हैं वादा पूरा है, वादा अल्लाह ने किया, अल्लाह का वादा सच्चा है। कहते अगर वादा सच्चा है तो पैगंबर जन्नत में गए थे और बदन यहाँ पर है। अगर हजूर का बदन वहां पे पहुंचा तो फिर तो हम माने के बदन जिंदा है। अगर हजूर की रूह वहां पे पहुंची है तो नबी ने फरमाया था मैं महल में जाना चाहता हूँ। जिब्रील ने कहा आप आओगे जब उम्र पूरी होगी। उम्र पूरी होने के बाद वहां जसद गया या रूह गई? हमने कहा जी रूह गई। कहता जब रूह गई है, जसद तो यहाँ पर है, फिर वादा तो पूरा ना हुआ, इसलिए हम कहते हैं रूह को जिंदा मान लो और जन्नत में मान लो। अगर तुम बदन को मानोगे तो वादा पूरा नहीं होगा। मैंने कहा कम इल्म तूने गौर नहीं किया। हज़रत जिब्रील के पास हमने पैगंबर ने फरमाया था ये महल किसका? जिब्रील ने कहा जी आपका। हजूर ने फरमाया मैं महल में जाना चाहता हूँ। जिब्रील ने कहा अभी उम्र बाकी है, जब उम्र पूरी होगी तो हम महल में जाएंगे। नबी पाक उम्र पूरी होगी, हजूर यहाँ पे मौजूद है। कहते हैं वादा पूरा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ जी वादा पूरा हुआ। वादा कैसे पूरा हुआ? मौलवी साहब कहते हैं भाई तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो अल्लाह जन्नत देगा, तुम रोजे रखो अल्लाह जन्नत देगा, तुम जिहाद करो अल्लाह जन्नत देगा, तुम मस्जिद को चंदा दो अल्लाह जन्नत देगा, मदरसे का कमरा बना दो अल्लाह जन्नत देगा। ये वादा किया ना। बंदा पूछता हजरत मैं चंदा देता हूँ अल्लाह जन्नत कब देगा? मौलवी साहब कहते हैं जी मरने के बाद देगा। आप आदमी फोत हो गया, दफन हो गया, आदमी आकर पूछता है हजरत आपने वादा किया था अगर मदरसे को चंदा दोगे तो अल्लाह जन्नत देगा, और देगा ही मरने के बाद। मेरे अब्बू तो फोत हो गया, मेरे अब्बू कहाँ पर है? मौलवी साहब कहते हैं कब्र में। आप कहते हैं जन्नत में देगा, ये तो यहाँ पर है, वादा तो पूरा ना हुआ ना। मौलवी साहब कहते हैं कम अकल मरने के बाद ही देगा, लेकिन मरने के बाद का मतलब ये नहीं है कि तेरे अब्बू का जिस्म फौरन पहुंचेगा माशर में, लेकिन वो माशर मरने के बाद ही होगा, पहले तो नहीं होगा। नहीं समझे? वो मरने के बाद होगा या पहले होगा? मरने के बाद ही होगा। जिब्रील ने ये तो नहीं कहा था हजरत आपकी वफात आएगी तो फौरन जसद पहुंच जाएगा, यही कहा था अब दुनिया की उम्र को गुजार लो इसके बाद जन्नत की बारी आएगी। वो तो हम भी मानते हैं, कहते हैं नहीं रूह गई। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपका मतलब यही है, अल्लाह के पैगंबर ने जिब्रील से कहा था महल किसका? जिब्रील ने कहा जी आपका। हजूर ने फरमाया मैं जाना चाहता हूँ। जिब्रील कहते हैं जी मौत के बाद अब जाएंगे। कहते हैं हजूर जन्नत में चले गए। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये जो हजूर ने फरमाया मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, नबी के जिस्म ने कहा था या रूह ने कहा था? बोलिए किसने कहा था? और जिब्रील ने क्या कहा? ये मौत के बाद आएंगे। तो जिस्म यहां पर है या वहां पर है? तो जाना चाहता था जिस्म और चली गई रूह, तो वादा कैसे पूरा हुआ? वादा तो तभी पूरा होगा ना जब जिस्म जाएगा। जाना जो जिस्म चाहता था। मैं अगली बात पूछता हूँ, मकान रूह के लिए बनते हैं जिस्म के लिए? जन्नत रूह के लिए है जिस्म के लिए? तो जसद जाएगा तो वादा पूरा होगा ना। लेकिन इसका माना ये नहीं था कि मौत के बाद फौरन होगा। हम मौत के बाद होगा हम भी समझते हैं पैगंबर जन्नत में जाएंगे। कभी के लोग एक बात क्या गुजरते हैं और हमें अकल पे मातम करने को जी चाहता है। कहता है जी कब्र में आप पैगंबर को जिंदा मानते हैं? हाँ जी हम जिंदा मानते हैं। कहते हैं जिंदा हम भी मानते हैं, मगर तुम्हारी और हमारी जिंदगी में फर्क है। अच्छा भाई फर्क कैसे है? कहते हैं फर्क ये है कि तुम कब्र में जिंदा मानते हो, हम जन्नत और फिरदौस में जिंदा मानते हैं। हम नबी की आला हयात मानते हैं, तुम अदना हयात मानते हो। अदना हयात
फरमाया क्यों? तुमने जमीन में जिंदा माना, हमने जन्नत में जिंदा माना, ये जमीन से जन्नत आला है। मैं कहता हूं कम इल्मा, तूने पैगंबर के मौक़िफ़ को समझा नहीं है। जाहिल, तूने आले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ नहीं समझा। आले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ इमाम बिन नौरी ने मारिफ़ सुनन में नकल किया है। आले सुन्नत का मौक़िफ़ इब्ने आबिदीन ने शामिया में नकल किया है। आले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ काजी अयाज ने शिफा में नकल किया है। आले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ बुल्ला अली कारी ने शर्फ शावा में बयान किया है। आले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि पैगंबर की कब्र अत्थर के वो टुकड़े, पैगंबर की कब्र अत्थर के मिट्टी के वो जर्रे जो पैगंबर के वजूद से मिले हैं, वो काबा से भी आला, वो अरश से भी आला, वो कुर्सी से भी आला, वो तेरी जन्नत से आला नहीं है। अगर नबी को यहाँ जिंदा मानो तूने आला माना, अगर वहां माना तो आला नहीं, तूने अदना माना। और जब जन्नत अदना है तो जन्नत की जिंदगी भी अदना होगी ना। जहाँ पैगंबर होगा जगह वही आला है। तो मैं कहता हूँ ये गलत फहमी डोलना छोड़ दो। तो नबी की रूह नबी नहीं, नबी का जसद नबी बना करता है। वो जसद जिसके अंदर रूह हो तो नबी किसे कहते हैं? नंबर एक, वो कौन हो? बोलियो ना, वो कौन हो? आप देर से लाए हैं तो बात देर तक चलेगी ना। अब मेरा कसूर तो नहीं है, देर से लाए तो मैंने बात अपनी पूरी करनी है। अब आपने तंग नहीं आना, आपने सफर थोड़ा किया, मैंने सफर लंबा किया है। मैं हैदराबाद से चलूं आपके जलसे के लिए, आपने सोना है और मैंने सुबह 8 बजे फिर बयान करना है। आपने सोना है, मैंने 11 बजे फिर बयान करना है। आपने सुना है, मैंने जोर के बाद अकायद का मसला फिर पढ़ाना है। आपने तो सो जाना है ना। परेशानी मेरी है, आपकी तो नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ देर से लाए, अब देर तक बात सुनो। मैं कब तक इसलिए तो कहता हूँ या तो जल्दी शुरू करो कि बात बुरी हो। अब आप सुनते जाए और मैं सुनाता चला जाऊंगा। आप थक जाओगे, मैं छोड़ दूंगा। आप नहीं कहोगे तो बात चलती चली जाएगी। मैंने नबी का माना बयान किया है। नबी किसे कहते हैं? जो कौन हो? इंसान हो। उसके मुतल्लिकात को मैं ज़ेरे बात लाऊंगा। नबी वो होता है जो इंसान हो। नंबर 2, नबी कौन होते हैं? जो मबूस मिन अल्लाह हो। हमने कहा नबी मबूस मिन अल्लाह है। मबूस मिन अल्लाह का माना नबी वो बनता है जिस पे जिब्रील आए, नबी वो बनता है जिस पे वही आए, नबी वो बनता है जिसके सर पे ताज नबूवत अल्लाह सजाए। नबी वो नहीं बनता जो नबूवत के साए में रहकर नबी बने। नबी वो नहीं बनता जो तहद्दुस गुज़ार हो। आले सुन्नत वल जमात के और मिर्जा कादियानी के मौक़िफ़ में फर्क है। आले सुन्नत वल जमात फरमाते हैं नबूवत वह भी चीज है जो अल्लाह के देने से मिलती है, और मिर्जा कादियानी कहते हैं नबूवत कसबी चीज है जो इबादत से मिलती है। हम कहते हैं इबादत से वली बनता है, इबादत से कुतुब बनता है, इबादत से गौस बनता है, इबादत से दाल बनता है, इबादत से सहाबी नहीं बनता। इबादत से नबी कैसे बनेगा? नबूवत भी वह भी है, सहाबी वह भी है, ये दोनों वह भी मनसब है। अल्लाह दे तो बनता है, अल्लाह ना दे तो नहीं बनता। नबी मबूस मिन अल्लाह है, नबी मबूस मिन अल्लाह है। नबी इबादत की बुनियाद पे नबी नहीं बनता। अगर ये मसला हल हुआ, अगला मसला हल होगा। लोग कहते हैं हम मौक़िफ़ बयान करेंगे अपना मनाक़िब इमाम आज़म अबू हनीफा के वाले से। आप सुनोगे हमने मसला बयान किया। इमाम साहब ने इशा की नमाज से फजर की नमाज, इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है 40 साल तक। फौरन एतराज आ गया, अरे नबी ने तो कभी नहीं पढ़ी। इमाम हनीफा नबी से बढ़ गया, नबी ने तो कभी नहीं पढ़ी, इमाम नबी से बढ़ गया। अच्छा मेरे दोस्तों, एतराज तुमने क्यों किया? अपनी जहालत की बुनियाद पे ना। हम ये नहीं कहते ये 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने से इमाम हनीफा नबी से बढ़ गया। हम कभी भी ये बात नहीं कहते। एक इश्काल मेरे सामने यहाँ जामिया अबू हुरैरा लाहौर के अंदर आया, मैंने इस बयान किया। एक आदमी ने चिट्ठी लिखी, कहता जी फला आलिम ने लिखा है कि उम्मती अमाल में नबी से बढ़ जाता है, ये तो कुफर किया। मैंने कहा कुफर उसने नहीं किया, कुफर तूने किया होगा जिसको बात समझ में नहीं आई। जब हमने मौका बयान किया तो हमसे पूछते ना इसकी मुराद क्या थी? इसका माना ये नहीं है मेरे दोस्तों, बात जे नशीन फरमा लो। हम कहते नबी मबूस मिन अल्लाह होता है, इबादत से नबी नहीं बनता। नबी हमेशा उस वक्त नबी बनता है जब अल्लाह उसको नबूवत दे, अल्लाह उस पे वही उतारे, उस पे जिब्रील आए, तब नबी बनता है ना। इबादत वही होगा कि नबी ने जिंदगी में 1 हज किया, उम्मती 7 हज करेगा। नबी ने कुरान 1 मरतबा पूरी जिंदगी में पढ़ा और कारी 1000 मरतबा पढ़ेगा। आप कहते हैं 1 मरतबा पढ़ा, हाँ भाई 1 मरतबा पढ़ा। वो कैसे पढ़ा? अल्लाह के नबी पे कुरान उतरा तो 23 साल में मुकम्मल हुआ ना। हजरत जिब्रील और पैगंबर ने दौर किया तो पूरे कुरान का दौर तो एक बार होगा। आप रिवायात पढ़ते ना, कभी रिवायत का माना नहीं समझते। हम कहते हैं जी अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील हर साल आते, कुरान का दौर 1 मरतबा होता, जब आखिरी साल आए तो दौर 2 मरतबा हुआ। मेरे दोस्तों जिब्रील के साथ पैगंबर का इतना दौर होता होगा ना जितना कुरान नबी पे उतरा था। जो उतरा ही दौर का माना क्या हुआ? तो नबी पे 23 साल पे कुरान मुकम्मल हुआ तो 23 साल के बाद हजूर ने कुरान कितनी बार पढ़ा होगा? और ये कुरान पढ़ने वाला बच्चा ये तो 8 साल की उम्र में हाफिज बना, रोजाना 1 मरतबा, 2 मरतबा, 20 मरतबा, 100 मरतबा कुरान पढ़ने की तादाद तो इसकी ज्यादा है। नबी ने हज 1 मरतबा किया, उम्मती हज 60 मरतबा करता है। नबी की उम्र 23 साल थी तो नबी ने 23 साल
کی نمازیں پڑھی ہوگا نا, اگر عمر کی عمر 70 سال ہے, انہیں 70 سال کی نمازیں پڑھی ہیں, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امتی بڑا. ہم کہتے ہیں دیکھنے میں امتی کی نمازیں زیادہ ہیں, دیکھنے میں امتی کے روزے زیادہ ہیں, دیکھنے میں امتی کا قرآن زیادہ ہے, لیکن امتی اور نبی میں فرق ہے. نبی کا حج ایک طرف, ساری امت کے سارے حج ایک طرف, نبی کا ایک سجدہ ایک طرف, ساری امت کے سارے حج ایک طرف, نبی کا 1 روپیہ صدقہ ایک طرف, امت کے سارے صدقے ایک طرف. پیغمبر کے صدقے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک ہوتا ہے کمیت, ایک ہوتی ہے کیفیت. میں تھوڑی سی بات کرنے لگا ہوں. ایک ہے کمیت, ایک ہوتی ہے کیفیت. کمیت کہتے ہیں مقدار کو, کیفیت کہتے ہیں درجے کو. درجہ نبی کا زیادہ, مقداریں تیرے پاس ہوگی. درجہ ابو بکر کا زیادہ, مقداریں تیرے پاس ہوگی نا. میں یہ مانتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے اعلان نہیں کیا میرے صحابہ کو برا مت کہنا, حضرت تم برا نہ کہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اب پہاڑ کا سونا زیادہ ہے, لیکن صحابی کے سونا, تیرا سونا مٹھی جو کے برابر نہیں ہوتا. میرے دوستوں میں بات کرنے لگو, عمل کی مقدار میں امتی عمل زیادہ کر جائے گا, لیکن کیفیت اور حالت اور درجے میں امتی نبی کیا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا موقف اور تھا, تو نے موقف اور بیان کر دیا. میں ایک جملہ کہنے لگا, یہ جملہ فقیر سے سنو گے, ممکن ہے تمہیں تلاش کرنے سے ملے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ نبی کا عمل کیفیت میں کیوں بڑھتا ہے, امتی کا عمل نبی کے عمل کے برابر کیوں نہیں آتا, یہ توجہ رکھنا. میرے دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں, ہمارا سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نبی کائنات میں سب سے اعلیٰ, نبی اعلیٰ, امتی ادنا. سوال یہ ہوگا کہ نبی اعلیٰ کیوں ہے؟ نبی کے اعلیٰ ہونے پہ اپنے اپنے دلائل ہیں کہ نبی اعلیٰ کیوں ہے. نبی کے اعلیٰ ہونے کی ایک دلیل ہے کہ نبی کا خمیر جس خمیر مٹی سے بنا وہ خمیر سب سے اعلیٰ, اور مٹیریل اچھا ہو تو چیز اچھی تیار ہوتی ہے نا. نبی سب سے اعلیٰ. نمبر 2, نبی کے برابر اللہ نے کسی کو کردار نہیں دیا, نبی کا کردار اعلیٰ تو نبی سب سے اعلیٰ نا. نمبر 3, نبی نے عبادت کی اور عبادت کی کیفیت نبی کی سب سے اعلیٰ تو نبی سب سے اعلیٰ ہوگا نا. آپ کو ہوگے کیفیت کیسے اعلیٰ؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ جملہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا. جبریل آئے, اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے. حدیث جبریل کے نام پہ حدیث موجود ہے, مشکات کی پہلی روایت ہے حدیث جبریل, جس کو محدثین حدیث سننا بھی کہتے ہیں. حضرت جبریل نے 3-4 سوال کیے, ان میں ایک سوال کیا تھا, اللہ کے رسول مل احسان ہو, احسان کیا ہے؟ نبی نے فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ, تو اللہ کی عبادت ایسے کرے تو اللہ کو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا تو یہ عبادت کر, اللہ تجھے دیکھتا ہے. توجہ رکھنا, میں جملہ کہنے لگو, آپ مدرسے میں جاؤ گے وہاں لکھا ہوگا بندے احساس پیدا کر, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تم خانقاہ میں جاؤ گے, بندے احساس پیدا کر, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تم مولوی کے پاس جاؤ, بندے احساس پیدا کر, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اب احساس کے 2 درجے تھے. ایک درجہ یہ کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے, ایک درجہ یہ اللہ تجھے دیکھتا ہے. امتی عبادت اس درجے میں رہ کر کرتا ہے, اللہ تجھے دیکھتا ہے. نبی اس درجے میں عبادت کرتا ہے کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے. نبی کی کیفیت اعلیٰ, نبی کی حال اعلیٰ, تو نبی کا درجہ اعلیٰ. احسان کا پہلا درجہ نبی کو ملا, دوسرا درجہ امتی کو ملا, احسان کا اعلیٰ درجہ نبی کو ملا, عبادت سب سے اعلیٰ, اور درجہ تجھے کم ملا, عبادت تیری ادنا. اللہ کرے یہ احسان کا معنی سمجھ آئے. میں نے عرض کیا نا, نبی کا عمل اعلیٰ کیوں ہوتا ہے, صحابی کا عمل اعلیٰ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ نبی عبادت کرتا ہے عالم مشاہدہ میں رہ کے, اور امتی عبادت کرتا ہے عالم غیبوبت میں رہ کے. عالم غیبوبت کی عبادت اور ہوتی ہے, اور عالم مشاہدہ کی عبادت. بچے کو پتا ہو کہ قاری صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں اور پھر نفل پڑھے, پتا ہو قاری صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں پھر پڑھے, اور اگر یہ پتا ہو قاری صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں تو پھر پڑھے. فرق ہے یا نہیں سمجھے؟ کوئی فرق ہے نا. تو نبی عبادت کیسے کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, امتی عبادت کیسے دیکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو دونوں میں فرق ہوگا نا. اس احسان کے مرتبے کے بدلنے سے پیغمبر کی عبادت کی کیفیت بدل جاتی ہے. کیفیت بدلی, نبی کی عبادت بدلے گی. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 40 سال نہیں 40,000 سال عشاء کے وضو سے نہیں 24 گھنٹے باوضو ہو کے نفلیں پڑھتے رہے. تم نبی کی بات کرتے ہو, ادنا صحابی کے جوتے کے برابر بھی امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہو سکتے. ہمارا موقف ہے, لیکن تم جیسے جاہلوں کو امام صاحب کے پخانے کے برابر بھی نہیں سمجھتے. یہ مطلب نہیں ہے اگر امام صاحب نبی کے برابر تو ہم تمہارا مقام بھی مان لیں,
یہ بات نشین فرما لو. ہم امام ابو حنیفہ کو صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتے، لیکن تمہیں بھی کسی کھاتے میں رکھتے کہ تمہارے کہنے پہ امام حنیفہ کو چھوڑ دے، تمہارے جملے پر امام صاحب کو چھوڑ دے، تمہاری فقہ پر امام کے مسئلے سے رجوع کر لیں. ایسا بھی نہیں ہوگا. این خیال است و محال است و جنو. تو میں نے عرض کہ نبی کون ہوتا ہے؟ مبعوث. بولیے نبی کون ہوتا ہے؟ اب میں تمہاری تھکاوٹ دور کروں گا یا بیان کروں گا؟ تھکاوٹ آپ نے دور کرنی ہے، جاگنا آپ نے، میں نے تو بیان کرنا ہے. مبعوث من اللہ ہوگا. نمبر 3، نبی کون ہوتا ہے؟ جو معصوم عن الخطا. نبی کون ہوتا ہے؟ جو معصوم عن نہ مجھے بتا دینا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پھر کھس کرنا شروع ہو جائیں. بتا دیں. میں اس لیے حضرات سے کہتا ہوں نا کہ بیان جلدی شروع کراؤ اور مطلب کی باتیں کے علاوہ جب آپ لوگ لیٹ لاؤ گے تو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں پھر پوری نہیں ہو پاتی اور بات پھر وہیں رہ جاتی ہے. پھر مجھے شارٹ شوٹ کر کے ادھر ادھر چھانٹ کر کے اپنے جو نا وہ جلدی کرنا پڑتا ہے. پھر میں رفتار تیز کرتا ہوں، کہتے ہیں مولانا آپ کی رفتار تیز ہے. میں نے کہا وقت تھوڑا ہو اور سفر لمبا ہو تو پھر آدمی کو رفتار تیز کرنی پڑتی ہے نا. میں سپیڈ تیز کروں پھر ٹھیک نہیں ہوتا، جملہ سخت کہہ دو پھر ٹھیک نہیں ہوتا، بات لمبی کہہ دو پھر ٹھیک نہیں ہوتا، نقطے چھیڑ دو پھر ٹھیک نہیں ہوتا. تو کوئی بات ٹھیک تو ہوگی یا نہیں ٹھیک ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں میں کہتا ہوں جب آپ کہہ دو گے میں بات ختم کر دوں گے، جب آپ نہیں کہو گے پھر بات چلتی جائے گی. اس طرح ہمارے یہاں چند دن پہلے میں ایک جگہ مناظرہ پڑھانے کے لیے گیا. میں نے کبھی ریکارڈ کیوں نہیں کرتے؟ وہ دوڑتے گئے اور ایک مووی والے کو لے کر آئے. کہتے ہیں مولانا آپ کا پورا بیان ویڈیو کی آنکھ میں ہوگا. 2 گھنٹے لگے تو کیمرے نے کام چھوڑ دیا. میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ تمہارے ذہن میں تھا کہ 2 گھنٹہ مناظرہ پڑھائے گا تو بات ختم ہو جائے گی. اب میں نے تو مناظرے کا آخر دلائل کی بات ہے نا، دلائل تو چلیں گے. میں نے آج علماء کنونشن میں ایک بات کی، میں آپ سے بھی کہتا ہوں انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. میں نے حضرات سے گزارش کی آپ ایک بات کا اہتمام کرو. ہم لاہور میں کانفرنس رکھے اور کانفرنس 3 دن کی ہو، عشاء کے بعد شروع ہو اور 12 بجے پر ختم ہو جائے اور بیان صرف ایک ہو. 3 دن ہو، ایک جگہ پر ہو اور ہر روز ہو. بیان سنو جا کر سو جاؤ، روز کو پھر آؤ پھر سنو پھر سو جاؤ، 2 دن پھر آؤ پھر سنو. 3 دن کا اجتماع ہو، عشاء کی نماز کے بعد ہو اور ایک ہی بیان ہو. پھر عقائد چلے، پھر دلائل چلے، پھر مسائل چلے، پھر دلائل چلے، پھر چٹے ہیں، پھر جواب چلے. میں کہتا ہوں 3 دن کا ایک اجتماع ایک بیان کے ساتھ آپ کر لو اور سارے باطل کی سر کو بھی اور باطل کے دوڑنے کی ذمہ داری میں لے لوں گا. لیکن کرو ایسے جیسے بیان کا حق ہوتا ہے، دلال سنو جیسے سننے کا حق ہوتا ہے. بیان کے بعد چٹے ہیں، پھر سوال ہے، پھر جواب ہے، پھر عقائد پر مسائل آئیں گے نا، مسائل پر دلائل آئیں گے تو باتیں حل ہوں گی نا. اصل میں بات کہتا ہوں بعض رات میری بات میں نالا ہوتے ہیں، نالا ہونا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں سرسی انداز میں بیانات کو مت چھیڑو، مسئلے کی بیانات پہ وقت دو، ذہن سازی پہ وقت دو. اس کو محفل کی نظر مت کرو. محفل اچھا کام ہے، عبادت کا کام ہے، میں اس کی تنقید نہیں کرتا. میں تو اتنی تائید کرتا ہوں کہ مجھے علماء سے سننی پڑتی ہے. تو اتنی تائید بھی نہیں کہا جتنی تو کرتا ہے، جتنی تائید میں کرتا ہوں. آپ کی تائید کے بعد مجھے بھی کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے، لیکن میں پھر بھی تائید کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مسلک کے بیان کے لیے مستقل کھلا وقت ہونا چاہیے. بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ پھر بات مکمل ہوتی ہے. تو نبی کی تیسری صفت کیا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ معصوم عن بولیے نبی کون ہوتا ہے؟ معصوم عن نبی معصوم عن الخطا ہے. معصوم عن الخطا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا. نبوت سے پہلے بھی، نبوت سے بعد بھی، چھوٹے گناہ سے بھی اور بڑے گناہ سے بھی اللہ نے پیغمبر کو نبوت سے پاک کر دیا. نبی معصوم عن الخطا ہے. معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے اللہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہونے دیتے، اللہ پیغمبر کے قریب بھی گناہ کو نہیں جانے دیتے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے ہم غیر نبی کو معصوم نہیں مانتے اور نبی کو غیر معصوم نہیں مانتے. جو نبی مانے اور معصوم نہ مانے ہم اس کو بھی سنی نہیں سمجھتے، اور جو غیر نبی کو معصوم مانے ہم اس کو بھی سنی بولیے نا. اور جو نبی کو غیر معصوم مانے ہم اس کو بھی سنی نہیں سمجھتے، اور جو انسان غیر نبی کو غیر معصوم مانے ہم اس کو بھی سنی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں نبی معصوم عن الخطا ہے. معصوم عن الخطا پہ میں بات کرتا ہوں، چلو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، عصمت انبیاء پہ رکھ لیتے ہیں. جب عصمت انبیاء پہ کبھی آپ لوگ رکھے پھر معصوم عن الخطا پہ میں گفتگو اس پہ دلائل اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں گا. عصمت کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کیا؟ میں ایک سوال درمیان میں لانے لگا. جو لوگ نبی کو معصوم نہیں مانتے وہ ایک اشکال پیدا کرتے ہیں. اس اشکال کا جواب سن لو. ان کا اشکال بھی قرآن ہے. کہتے ہیں ہم قرآن پیش کرتے ہیں، تم ہمارا قرآن نہیں مانتے. کوئی تم قرآن پیش کرو کون سا؟ کہتے ہیں
اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، توجہ رکھنا، قل میرے نبی اعلان کر دے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیارے لوگو، اللہ نے اعلان کیا، میرے پیغمبر اعلان کر دے، اگر تم اللہ سے محبت میں سچے ہو میرے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنی محبت کو نبی کی اطاعت کے ساتھ مشرور کر دیا، نبی معصوم ہے اور ہم، بولیے، نبی معصوم ہے اور ہم، اللہ نے کیا فرمایا؟ محبت کب کروں گے؟ جب نبی کی، بولیے نا بھائی، اللہ فرماتا ہے محبت کب کروں گا؟ جب تم نبی کی اتباع کرو نا۔ تو نبی کون ہے؟ معصوم، اور امتی کون ہے؟ تو کیا غیر معصوم معصوم کی کامل اتباع کر سکتا ہے؟ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، اوے وقت پہ آؤ مسجد میں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہر روز جماعت کھڑی ہوتے پھر آتے ہو، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا کام کی سوائے نماز دے، تو دکان تے جانا، پھر میں دیکھ تو کیسے تکبیر اللہ ملتی ہے، ہمیں شاباش دے کہ ہم پہلی رکعت میں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں تو ڈانٹتا پھر کیوں؟ لوگ کہتے ہیں نا بھی مولوی کا اور کام جو کوئی نہیں ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے، یہ سویا ہوا ہے، اس کے ذمہ کان کیا ہے؟ اذان دے، اس کے ذمہ کان کیا ہے؟ نماز پڑھا رہے، تو اس کے لیے تو نماز پڑھنی آسان ہے نا۔ اگر مولوی صاحب اذان کے ساتھ بھی مسجد میں آئیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اور عوام کو کہ یہ تم دکان چھوڑو ہر اذان پہ آؤ، عوام کے لیے مشکل ہے نا۔ جمعے کے دن اذان ہو تم بیٹھو مسجد میں آ کر، یہ بڑا مشکل ہے نا۔ تو لوگ کہیں مولوی صاحب تمہارا اور کام نہیں تھا، اگر تم اذان کے وقت آگے تو کون سا کمال کیا؟ کمال تو میرا ہے کہ میں کاروبار کو چھوڑ کر جماعت میں پہنچایا۔ لوگ بات تو بڑی معقول کہتے ہیں، میں یہ بات کے لوگوں نے اشکال کیا اللہ فرماتے ہیں محبت تب کروں گا جب میرے نبی کی اتباع کرو۔ تو سوال پیدا ہوگا، نبی معصوم ہے اور امتی غیر معصوم ہے، تو غیر معصوم تو معصوم کی اتباع کر ہی نہیں سکتا، پھر اللہ نے حکم کیسا دے دیا؟ اس لیے تم کہہ دو کہ نبی معصوم نہیں ہے، تاکہ غیر معصوم کی اتباع تو کر سکتا ہے، مگر غیر معصوم کی اتباع نہیں کر سکتا۔ میں کہہ دوں کم عقل، تجھ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تو نے مسئلہ غلط اس لیے بیان کیا کہ تو نے قرآن آدھا پڑھا، اگر قرآن پورا پڑھتا پھر تجھے اشکال پیدا نہ ہوتا، اگر قرآن پورا پڑھتا تو مسئلے میں اشکال پیدا نہ ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی بات مانو، نبی کی بات مانو، ائمہ کی بات مانو، لوگ کہتے ہیں نہیں صرف اللہ کے رسول کی بات مانو۔ بھائی کیوں مانو؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کہتا ہے اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول کی بات مانو۔ میں کہتا تو نے آدھا قرآن پڑھا تو مسئلہ آدھا بیان کیا نا، ذرا قرآن شروع سے پڑھنا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، واطیعوا الرسول، نبی کی بات مانو، واولی الامر منکم، فقہاء کی بات مانو۔ قرآن تو تینوں کی بات کرتا ہے، میں نے تینوں کی بات کی ہے۔ تو نے آدھی آیت کو چھوڑا تو مسئلہ آدھا نکلنا تھا، میں نے پوری آیت کو پڑھا تو مسئلہ پورا نکلنا تھا نا۔ اب تو نے اشکال یہ کیا اللہ قرآن میں کہتا ہے میں محبت کروں گا، کب کروں گا؟ جب میرے نبی کی اتباع کرو۔ نبی کو تم نے معصوم مان لیا، امتی کو غیر معصوم ماننا، اور غیر معصوم کی اتباع نہیں کر سکتا، تو نتیجہ یہ نکلا ہم نبی کو معصوم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم نے جھوٹ بولا، تم نے قرآن آدھا پڑھا، ذرا قرآن آگے بھی تو پڑھو نا۔ اب سنو، قرآن کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم میری محبت چاہتے ہو میرے نبی کی اتباع کرو، میں اللہ تم سے پیار کروں گا، یا اللہ تو ہم سے پیار کرے گا۔ تو نے عجیب شرط لگا دی ہے، شرط تو نے کون سی لگائی؟ جیسے مولوی صاحب نے مسجد میں بیان کیا، لوگوں گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، اللہ کو راضی کرو۔ اگر تم نے گناہ کیا پل صراط سے کیسے گزرو گے؟ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا، ارے پل صراط تو ایسا ہے 500 سال چڑھتے ہوئے، 500 سال گزرتے ہوئے، 500 سال اترتے ہوئے، 1500 سال کا لمبا سفر ہے۔